السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز بلامی، معزز ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ بریلوی دین و مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء، خطبہ، مناظرین اپنی شدت کی انتہا میں آ کر اہل سنت والجماعت حقیقی مصداق احناف کے سچے ترجمان علماء حق، علماء دیوبند پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ بنیادی وجہ بریلوی دین و مذہب کے بانی، بریلوی دین و مذہب کے مجدد، بریلوی دین و مذہب کے اعلیٰ حضرت نے اکابرین دیوبند کے 4 بزرگوں پر کفر کے فتوے لگائے، اور ایسا فتویٰ لگایا کہ ان علماء دیوبند کی عبارتوں میں کسی قسم کی توضیح، تشریح یا مطلب بتانے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ یعنی کہ ان کے بریلوی اعلیٰ حضرت نے ان عبارتوں کا جو مطلب سمجھا، لوگوں کو بتا دیا، بس وہی حرف آخر ہے، اس میں چینجنگ کی، تبدیلی کی یا اپنی طرف سے اس کی حقیقت بیانی کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اب ظاہر سی بات ہے، ان کے بڑے حضرت نے کفر کا فتویٰ لگا دیا، تب ان کے چھوٹے حضرت سے لے کر کے بھکاری حضرت تک اسی رٹو طوطے کی طرح رٹ لگائے پھر رہے ہیں اور عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے امت میں انتشار ہو رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، بریلوی دین و مذہب کے اعلیٰ حضرت نے ان بزرگوں پر کفر کے فتوے لگانے میں جن اصولوں کا استعمال کیا، انہی اصولوں کو اگر انہی فاضل بریلوی یا بریلوی مذہب کے مجدد پر فٹ کیا جائے تو خود اپنے فتوے سے وہ کافر ٹھہرتے ہیں، تو ایکشن کا ریئیکشن تو ہوگا ہی۔ اب یہ مسئلہ اس وقت سوشل میڈیا پر گرمایا ہوا ہے، اور گرمانا بھی چاہیے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اس تناظر میں ایک اسامہ مصطفی نامی بریلویت سے ہی تعلق رکھتے ہیں، ان کے پروفائل میں لکھا ہے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سرگودا، پڑوسی ملک پاکستان کے رہنے والے ہیں۔ مدرسے کا نام سن کر کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ان کا تعلق کس مکتبہ فکری سے، لیکن ان کے مضمون سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ متشدد نہیں، یہ کہہ لیجئے کہ یہ تکفیر کے قائل ہیں۔ انہوں نے اس تناظر میں خاص طور سے بریلویت کو مخاطب کر کے ایک شاندار مضمون لکھا ہے، وہ آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں، اور کتنی شاندار باتیں کہی ہیں، ان باتوں کو دھیان میں رکھ کر کے ویڈیو کو دیکھیے، پڑھیے اور سنیے۔ لکھتے ہیں، دیوبندی و بریلوی اختلاف حقیقت میں 2 اجنبی قوموں کا نہیں بلکہ ایک ہی گھر کے 2 بھائیوں جیسا مسئلہ ہے۔ برصغیر میں 1 صدی پہلے، یعنی 100 سال پہلے تک یہی مدارس، یہی علمی حلقے، یہی فقہی و دینی خدمات اور یہی مشترکہ دینی ورثہ تھا۔ بعد میں اختلافات نے شدت اختیار کی، یہاں تک کہ ہر چیز الگ ہوتی چلی گئی، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو نقصان گھر والوں کا ہوتا ہے، جبکہ فائدہ باہر والے اٹھاتے ہیں۔ یہی معاملہ یہاں بھی ہوا۔ آج بھی امت کا درد رکھنے والے بہت سے سنجیدہ علماء کرام چاہتے ہیں کہ کم از کم علمی و اختلاف حدود کے اندر رہتے ہوئے گفتگو اور قربت پیدا ہو۔ بعض جگہوں پر یہ کوششیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہر مصالحتی آواز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، گویا اختلاف کو زندہ رکھنا ہی دین کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ اصل مسئلہ جو 1 صدی سے لے کر آج بھی بنا ہوا ہے وہ ہے کہ بعض عبارات کو لے کر تکفیر و گستاخی کے فتوے لگائے گئے، اور ایسے انداز میں لگائے گئے کہ وضاحت کی گنجائش ہی ختم کر دی گئی۔ آپ نے سنا، ہم نے شروع میں کہا تھا کہ وضاحت کی گنجائش ہی ختم کر دی۔ بریلوی دین و مذہب کے اعلیٰ حضرت نے جو تشریح کر دی، جو مطلب بیان کر دیا، وہی حرف آخر سمجھ لیا گیا۔ لکھنے والے کی کیا مراد ہے، اس کی مراد کو نظر انداز کر دیا گیا، ان کو تشریح کرنے کا حق بھی نہیں دیا گیا۔ حالانکہ اصولی بات یہ ہے کہ جب کوئی متکلم ایسے الفاظ کی خود وضاحت کر دے اور صاف کہہ دے کہ میری مراد وہ نہیں جو سمجھی جا رہی ہے، اور وہ وضاحت علمی و منطقی طور پر سمجھ بھی آتی ہو، تو علمی دیانت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اس کی وضاحت کو سن کر قبول کیا جائے، کیونکہ شریعت و اصول فقہ میں مراد متکلم کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایک جملہ کہے، پھر خود ہی وضاحت کر دے کہ اس کا مطلب جو آپ سمجھ رہے ہو وہ نہیں بلکہ کچھ اور تھا، اور وہ تعویل علمی طور پر نکل بھی رہی ہو، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس وضاحت کو قبول کیا جائے
ہاں اگر الفاظ واقعی ایسے ہوں جن سے فتنہ پیدا ہو رہا ہو تو امت کے وسیع تر مفاد کے لیے رجوع یا نرم تعبیر اختیار کرنا زیادہ حکیمانہ عمل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں عجیب صورتحال یہ بنی کہ ایک طرف وضاحتیں آتی رہیں، آج بھی آ رہی ہیں، یعنی کہ علماء دیوبند وضاحتیں کر رہے ہیں اور کر بھی رہے تھے، لیکن یہ قبول کرنے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں۔ جبکہ دوسری طرف بعض لوگوں نے شدت اس قدر اختیار کر لی ہے کہ شدت بھی شرمندہ ہو جائے۔ دیوبندی علماء مسلسل یہ کہتے رہے کہ وہ مطلب ہرگز نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، نہ ہم گستاخ ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض بریلوی اور فکر رضا کے ترجمان علماء کی طرف سے یہ طرز عمل اپنایا گیا کہ گویا جنت و جہنم کی تقسیم کا مکمل اختیار آج انہی کے پاس ہے اور اس سے پہلے ان کے امام کے پاس تھا۔ اور آپ نے بارہا بیانوں میں سنا ہوگا یہ اپنے آپ کو جنتی اور دوسرے کو جہنمی ہونے کا اعلان اس انداز سے کرتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا کہ واقعی جنت انہی کے ابا کی ہے۔ اب ایک اہم اور اصولی سوال یہ بھی ہے کہ اگر آج کوئی شخص امام احمد رضا خان کی کسی رائے سے اختلاف کرے یا شدت میں آ کر ان کی شخصیت ہی کو نہ مانے، ان کا سرے سے انکار کر دے تو کیا محض اس بنیاد پر وہ کافر ہو جائے گا؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں، کیونکہ اسلام میں ایمان و کفر کا معیار کسی ایک بر صغیر شخصیت کو ماننا یا نہ ماننا نہیں، بلکہ قرآن و سنت اور ضروریات دین ہے۔ لیکن بریلوی دین و مذہب میں یہ ہے کہ جو بریلوی دین و مذہب کو نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ سوال بھی قابل غور ہے کہ کیا اہل سنت ہونے کے لیے بریلی شریف یا دیوبند شریف سے سند لینا ضروری ہے؟ کیا ان شہروں کی نسبت کے بغیر کوئی مسلمان اہل سنت نہیں رہ سکتا؟ بریلویوں کے یہاں یہ ضروری ہے، جو بریلوی نہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ان بزرگوں سے پہلے پوری امت کس بنیاد پر اہل سنت تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ بر صغیر کے یہ تمام اکابر خود بھی ایسی عظیم علمی سلسلے کے خوشاچین تھے جو صدیوں پہلے سے امت مسلمہ کے پاس موجود تھا۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام اشعری، امام ماتوریدی اور دیگر ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسلام کا علمی سرمایہ بہت پہلے امت کو دے دیا تھا۔ نہ دین دیوبند سے شروع ہوا نہ بریلی سے، لہٰذا اصل معیار ہمیشہ یہی رہے گا کہ بات قرآن و سنت، فہم سلف اور مضبوط علمی اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں۔ شخصیت کا احترام اپنی جگہ، مگر حجت صرف وحی الہی ہے، نہ کہ بر صغیر کا کوئی شہر، جماعت یا شخصیت۔ جب اختلاف انا، تعصب، تکفیر اور نفرت میں بدل جائے تو پھر وہ امت کو کمزور کر دیتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جذبات کے بجائے انصاف، تحقیق، حسن ظن اور علم دیانت کو اختیار کیا جائے تاکہ امت مزید تقسیم کی بجائے کم از کم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر سکے۔ والسلام مصطفی۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ نے سنا بریلوی دین و مذہب کے بانی، بریلوی دین و مذہب کے اعلیٰ حضرت سے تعلق ہونے والے ایک قلمکار نے یہ تحریر لکھی ہے۔ اس پر آپ کی کیا رائے بنتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، خوب سے خوب شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔